حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص کو یہ شرف ملا اور اس نے اس شرف سے فائدہ حاصل کیا، یعنی روزہ رکھا اس نے رمضان المبارک کا، ایمانا و احتسابا، روزہ رکھتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا۔ ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ بن دیکھے کیا ہے؟ روزہ جو عبادت ہے یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے، یعنی جب انسان تنہائی میں ہے پانی پی سکتا ہے، اس روزے کو توڑ سکتا ہے، اس روزے کے ادب کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان آڑے آ جاتا ہے۔ ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں روزے کے اندر کوئی ایسا کام کروں جو روزے کے ادب کے خلاف۔ تو جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، وَاحْتِسَابًا، احتساب کہتے ہیں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بغیر خوف اور ریاکاری کے۔ خوف کیا ہے؟ کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو مجھے معاشرے میں کیا کہیں گے لوگ، اس خوف سے روزہ رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو، شام کے وقت ہونٹ خشک ہوں گے تو لوگ کہیں گے جی بڑا اس کو روزہ لگ رہا ہے، یہ ریاکاری آ جائے۔ تو خوف اور ریاکاری کے بغیر احتساب، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی۔ اور علامہ نبی مانا کرتے ہیں جس نے شوق اور رغبت کے ساتھ روزہ رکھا، مجبوری سمجھ کے نہیں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، تو پھر اس کا انعام یہ ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اس کا انعام ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، دن کو روزے سے تھکا ہوا تھا، کام بھی کرتا رہا، لیکن قرآن سننے اور سنانے کا شوق اور رغبت اسے کھڑا کر دیتی ہے کہ میں نے تراویح کے اندر قرآن سننا ہے، اور مقصود قرآن سننا اور سنانا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آخری رمضان میں تو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے دور کیا۔ تو جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، وہی 2 صفتیں آ گئیں، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہیں تھا، تو اللہ کو وہ شخص اتنا پسند آتا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا رمضان کے اندر یہ شرف ملا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کی، اللہ اس شخص کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آپ اس حدیث کے اندر غور کریں، 2 چیزیں مشترک آ رہی ہیں، آگے بھی ہم احادیث سماعت فرمائیں گے، قرآن اور روزہ، قرآن اور روزہ۔ آگے حدیث آئے گی کہ یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور جھگڑالو شفاعت کریں گے، یہ اللہ سے کہیں گے اللہ اس بندے کو جنت میں بھیج ہی بھیج، اور اس نے روزہ رکھا، دن کو بھوک پیاسا رہا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور رات کو یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تراویح کے لیے، اللہ اس کی بخشش کاری کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔
آپ نے بھی اس رشتے کو بحال رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جس رشتے کو اللہ جوڑے تو آپ نے اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے، اور اس کے توڑنے کے کیا طریقے ہیں تو آپ قرآن سنے ہی نہیں۔ دوسرا، آپ سب یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں 4 روزے ہو گئے، آج پیچھے آپ کے پاس 26 دن ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم جہاں 10 قرآن ختم کرتے ہیں، 12 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک قرآن ہم نے ترجمے کے ساتھ ختم۔ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نور کیسا عطا کرتا ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی کیسی، آپ کو دنیا بڑی چھوٹی نظر آنے لگ پڑے گی، آپ بہت اونچا سوچنے لگ پڑیں گے۔ تو آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی نیت، کوئی مشکل نہیں، ترجمے والے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کھولیں اسے رکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اللہ خیر سے ہاں انشاءاللہ العزیز اللہ نیت کریں، اللہ رمضان کے آخر تک اس قرآن کو ختم کر دے گا، لیکن خود پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان اور قرآن دونوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔